لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عمرہ و حج کے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل۔ احرام کے مسائل۔ عورت کا احرام میں موزے اور دستانے پہننا۔ خواتین کو حالت احرام میں موزے اور دستانے پہننا جائز ہے، لیکن نہ پہننا افضل ہے۔ عورت کا سر پر کپڑا باندھنا اور اس پر مسح کا حکم۔ عورتیں احرام کے وقت اپنے سر پر ایک کپڑا باندھ لیتی ہے۔ وہ اس کپڑے کو احرام سمجھتی ہے، جبکہ وہ کپڑا صرف اس لیے باندھا جاتا ہے کہ سر کے بال نہ ٹوٹے اور سر کا پردہ بھی رہے۔ اس کپڑے کو باندھتے وقت یہ خیال رہے کہ پیشانی نہ ڈھکے، اور بعض خواتین اس کپڑے کے اوپر سے مسح کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا ہے، اور جب وضو نہیں ہوتا ہے تو نماز اور طواف بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کپڑے کو ہٹا کر سر کے بال پر مسح کرنا ضروری ہے۔ حائضہ عورت کا گھر سے نکلتے وقت غسل کرنا۔ خواتین گھر سے نکلنے کے وقت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو غسل نظافت کر کے نماز پڑھے بغیر قبلہ رخ بیٹھ کر سفر کی آسانی اور قبولیت، اسی طرح اپنے گھر اور اہل و عیال کی حفاظت کی دعائیں کر لے۔ بغیر غسل کیے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ حائضہ عورت کا میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ گھر سے روانگی کے وقت عورت ناپاکی کے ایام میں ہو تو میقات آنے پر عمرہ یا حج کی نیت کر کے احرام باندھنا واجب ہے۔ بغیر احرام باندھے میقات سے گزر گئی تو دم واجب ہوگا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کسی بھی میقات پر جا کر دوبارہ احرام باندھے گی تو دم معاف ہو جائے گا، اور اگر مکہ مکرمہ یا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرے گی تو ایک دم دینا ہوگا، اور میقات سے احرام نہ باندھنے کے گناہ کی وجہ سے توبہ اور استغفار بھی لازم ہے۔ حائضہ عورت احرام باندھ کر عمرہ کب کرے؟ حائضہ عورت نے میقات پر عمرے کا احرام باندھا تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پاک ہونے تک احرام میں رہے گی، یعنی احرام کی پابندیاں نبھاتی رہے گی۔ پاک ہونے کے بعد صابن کے بغیر بدن پر پانی بہا کر فرض غسل کر کے مسجد حرام جا کر عمرے کے افعال ادا کرے گی۔ حائضہ عورت کا مکہ مکرمہ پہنچ کر پاکی سے قبل مدینہ منورہ کا نظام ہو تو کیا کرے؟ اگر عورت ہندوستان سے روانہ ہوتے وقت حائضہ ہو اور اس کے قافلے کا مکہ معظمہ پہنچ کر 2 دن کے بعد مدینہ منورہ جانا طے ہو تو اس پر لازم ہے کہ میقات پر اسی حالت میں عمرے کا احرام باندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر پاک ہونے تک مدینہ منورہ کا سفر مؤخر کرانے کی کوشش کرے اور عمرہ کر کے مدینہ کا سفر کرے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ملے تو اسی احرام کی حالت میں مدینہ منورہ چلی جائے اور وہاں بھی مسلسل احرام میں رہے اور ممنوعات احرام سے بچتی رہے، پھر پاک ہونے کے بعد واپس آ کر عمرہ کرے۔ مدینہ منورہ کے میقات سے نیا احرام باندھ کر دوبارہ عمرے کی نیت نہ کرے، پرانے احرام ہی میں عمرہ ادا کرے گی۔ اور اگر ہندوستان سے روانہ ہوتے وقت میقات سے عمرہ کے احرام کے بغیر چلی جائے گی تو گنہگار ہوگی اور اس پر دم لازم ہو جائے گا، اور کسی میقات پر جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آنا واجب ہوگا۔ پھر جب وہ مدینہ منورہ جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آئے گی تو دم ساقط ہو جائے گا، اور اس پر بہرحال توبہ و استغفار ضروری ہوگا۔ حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھا لیکن حج تک پاک نہ ہوئی۔ اگر عورت نے حج تمتع کی نیت سے میقات سے عمرے کا احرام باندھا لیکن حج کا زمانہ آنے تک پاک نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ عمرے کا احرام ختم کرنے کی نیت سے بال کاٹ لے اور پھر حج کی نیت کر کے حج کا احرام باندھ لے،
اور حج کے افعال ادا کرے۔ پہلے جس عمرے کو چھوڑ دیا تھا اس کی حج کے بعد مسجد عائشہ سے قضا کرے، اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک دم بھی دے، لیکن یہ حج افراد ہوگا، اس پر دم تمتع قربانی واجب نہ ہوگی۔ شامی حج قران کے احرام میں حج سے قبل عمرہ نہ کر سکی۔ اگر عورت نے میقات سے قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا مگر ناپاکی کی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکی تو بال کاٹے بغیر اسی احرام سے حج کرے گی، اور حج کے بعد مسجد عائشہ سے عمرے کی قضا کرے گی، اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا ہوگا، لیکن اس عورت کا یہ حج افراد ہوگا اور اس پر دم قران قربانی لازم نہ ہوگی۔ شامی خواتین کو ہمدردانہ مشورہ: اگر حج کا زمانہ بالکل قریب ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ حج سے قبل پاکی کے زمانے میں عمرہ کے ارکان ادا نہ کر سکے گی تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ گھر سے روانہ ہونے کے بعد میقات آنے پر حج تمتع یعنی عمرہ اور حج قران کا احرام باندھنے کے بجائے میقات سے حج افراد کا احرام باندھے اور اسی احرام میں حج کے افعال ادا کرے۔ اس عورت پر نہ عمرہ واجب ہے اور نہ دم واجب ہے، اور حج افراد کی وجہ سے دم شکر قربانی بھی واجب نہیں ہے، بلکہ حج افراد میں قربانی مستحب ہے۔ حیض روکنے کے لیے دوا کا استعمال: حیض کا خون خواتین کے لیے قدرت کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے، اس لیے اس کے جاری ہونے سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدائی فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ تاہم حیض نہ آنے کے لیے دوا استعمال کرنے کے متعلق لیڈی ڈاکٹر کی رائے پر عمل کیا جائے۔ اگر صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو استعمال نہ کی جائے، ورنہ استعمال کر سکتی ہے، اور دوا استعمال کرنے کی وجہ سے حیض کا خون نظر نہ آیا تو عورت پاک کہلائے گی۔ اس صورت میں مسجد حرام میں جانا، عمرہ اور طواف کر سکتی ہے۔ حائضہ عورت احرام میں کون سا پیڈ استعمال کرے؟ خواتین کے مخصوص ایام میں استعمال کے جو پیڈ یا نیپکن آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل سادہ غیر خوشبودار ہوتے ہیں، ایسے نیپکن کا استعمال بالکل جائز ہے۔ دوسرے وہ پیڈ یا نیپکن جو خوشبودار ہوتے ہیں، اس میں جو خوشبو استعمال کی جاتی ہے اس کا مقصد ہی خون کی بو کو زائل کر کے خوشبودار بنانا ہوتا ہے، جو کہ احرام کی حالت کے منافی چیز ہے۔ اس لیے خوشبو کی غرض سے خوشبودار پیڈ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ عام پیڈ چونکہ بسہولت دستیاب ہوتے ہیں، اس لیے غیر خوشبودار نیپکن کو چھوڑ کر خوشبودار پیڈ کے استعمال سے احتیاط لازم ہے۔ عورت کے بال کاٹنے کا طریقہ: خواتین کو احرام سے حلال ہونے کے لیے سر منڈوانا حرام ہے۔ انگلی کے ایک پرو کی لمبائی سے کچھ زیادہ بال کاٹ لے۔ بال کاٹنے کے متفرق مسائل: عورت احرام سے حلال ہونے کے لیے اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے یا شوہر سے کٹوائے، کسی نامحرم مرد سے نہ کٹوائے۔ اگر کئی عورتیں احرام سے ہو اور احرام سے حلال ہونے کا وقت آ چکا ہے، صرف بال کاٹنا باقی ہو تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے، چاہے اپنے بال نہ کاٹے ہو۔ احرام میں پردے کا اہتمام کرنا: حالت احرام میں بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات جو پھیلی ہوئی ہے کہ حالت احرام میں اور سفر حج میں پردہ نہیں، غلط ہے۔ سفر حج میں بے پردگی کرنا اور زیادہ گناہ کی بات ہے۔ عورتوں کی بے پردگی سے مردوں کے حج بھی خراب ہوتے ہیں اور ان کے لیے نگاہ کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس مبارک سفر میں پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ حج مبرور اور مقبول نصیب ہو جائے، اور اسی طرح عمرے کے سفر میں بھی پردے کا اہتمام کرے۔ عورت کا بحالت احرام برقعے میں کیپ والی ٹوپی پہننا: عورت حالت احرام میں نامحرم مردوں کے سامنے اس طرح چہرہ ڈھانپے کہ نقاب چہرے سے نہ لگے، ماتھے کے اوپر کیپ جیسی کوئی چیز رکھ لے تاکہ اس کے اوپر سے کپڑا لٹکائے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ عورت کا سلا ہوا کپڑا پہننا: عورتوں کو احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑے پہننا نہیں ہے، وہ جو کپڑے پہنتی ہیں انہی میں احرام کی نیت کر لے۔ عورت کا آہستہ تلبیہ پڑھنا: عورتیں تلبیہ آہستہ سے پڑھے تاکہ ان کی آواز نامحرم مرد نہ سنے۔ مسائل طواف: حائضہ عورت کا طواف قدوم نہ کر سکنا: اگر عورت ایام حیض و نفاس میں ہونے کی وجہ سے طواف قدوم نہ کر سکے
تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ طواف قدوم واجبات میں سے نہیں ہے، البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سنت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طواف زیارت میں حیض کی وجہ سے تاخیر، عورتوں کو حیض یا نفاس کی حالت میں کوئی طواف کرنا جائز نہیں۔ اگر عورت نے حیض و نفاس کی وجہ سے 12 ذی الحجہ تک طواف زیارت نہ کیا تو پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے، اور اس عذر کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت نہ کرنے کی وجہ سے تاخیر کا دم لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو معلوم تھا کہ حیض آنے والا ہے اور طواف زیارت کے وقت میں طواف کرنے کا موقع تھا، مثلا 11 ذی الحجہ کو حیض شروع ہوا اور اس نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کیا، یہاں تک کہ حیض شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت نہ کر سکی، تو دم لازم ہوگا، کیونکہ اس میں اس کی طرف سے ایک قسم کی کوتاہی پائی گئی۔ شامی: حائضہ عورت کا مجبوری میں بحالت ناپاکی طواف زیارت کرنا۔ اگر عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے فوراً بعد اس کی روانگی کا وقت آ گیا اور مزید رکنے کی کوئی شکل نہ ہو رہی ہو تو اگر اسی حالت میں کپڑا یا پیمپر باندھ کر طواف زیارت کر لے تو اس کا حج کا فرض طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور میاں بیوی کا تعلق بھی حلال ہوگا، لیکن حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے بدنہ، اونٹ یا گائے کی قربانی حدود حرم میں کرنی لازم ہوگی۔ اگر وہ قربانی سے پہلے کبھی بھی اس طواف کو دہرا لے گی تو قربانی اس سے معاف ہو جائے گی۔ شامی: طواف زیارت چھوڑ کر وطن آ جانا۔ طواف زیارت چھوڑ کر وطن جانا جائز نہیں۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور وطن چلی گئی تو جب تک دوبارہ مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت نہ کرے، میاں بیوی کا تعلق حلال نہ ہوگا، چاہے سالہا سال گزر جائے۔ عورت کے لیے رمل کا حکم نہیں۔ طواف میں رمل اکڑ کر چلنا عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے۔ حائضہ عورت حج کے کن ارکان کو کر سکتی ہے؟ خواتین ایام عذر، حیض و نفاس میں طواف کے علاوہ حج کے بقیہ افعال ادا کرے گی، اور سعی اگرچہ حالت حیض و نفاس میں جائز ہے کیونکہ سعی کی جگہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہے، لیکن سعی طواف کے تابع ہے، طواف سے قبل نہیں ہو سکتی، اس لیے سعی بھی نہ کرے۔ اگر حیض و نفاس سے پہلے طواف کر چکی ہے تو سعی کر سکتی ہے، لیکن سعی کرنے کے لیے اور سعی کے بعد مسجد حرام سے نہ گزرے۔ صفا و مروہ میں ایسے جانب سے داخل ہو جن سے داخل ہونے میں مسجد حرام کا حصہ نہ پڑے، یعنی مشرقی جانب جو صفا اور مروہ کے درمیان دروازے ہے وہاں سے داخل ہو۔ ناپاکی کی حالت میں طواف وداع کا حکم۔ عورت اگر طواف وداع کے وقت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور مزید قیام کی گنجائش نہ ہو تو طواف وداع چھوڑ دے، اور اس کے چھوڑنے سے کوئی دم وغیرہ لازم نہ ہوگا۔ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے، اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ طواف کے دوران حیض آ گیا، اگر طواف کرتے وقت عورت کو حیض آ جائے تو طواف کو فوراً موقوف کر کے مسجد سے باہر آ جائے اور پھر پاک ہونے کے بعد طواف کا اعادہ کرے۔ حیض روکنے والی دوا کے استعمال کے بعد طواف عمرہ اور طواف زیارت کر لینا۔ اگر کسی خاتون نے مانع حیض دوا خون آنے سے پہلے ہی استعمال کر لی اور خون بالکل رکا رہا یہاں تک کہ اس نے طواف زیارت یا طواف عمرہ مکمل کر لیا تو اس کا طواف درست ہو گیا۔ دوا استعمال کرنے کے بعد بھی ناپاکی کا خون جاری رہنا، اس وقت نماز اور طواف کا حکم۔ بعض خواتین کو مانع حیض دوا استعمال کرنے کی وجہ سے 1 یا 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ تھوڑا تھوڑا خون آتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں خاتون کے جو ایام ہر ماہ حیض کے ہے ان کو نکال کر باقی خون استحاضہ شمار ہوگا۔ ایام استحاضہ میں نماز پڑھنا ضروری ہے، تلاوت اور طواف کرنا درست ہے۔ دوا استعمال کرنے کے بعد بھی ناپاکی کا خون آ گیا، وہ حیض کب ہوگا؟ اگر مانع حیض دوا استعمال کرنے کے باوجود 72 گھنٹے یا اس سے زیادہ خون آتا رہا تو بالاتفاق وہ حیض کی حالت میں شمار ہوگی، اور اگر اس حالت میں طواف زیارت کر لیا تو اس پر کفارے کے طور پر بدنہ یعنی 1 اونٹ یا 1 گائے حدود حرم میں ذبح کرنا لازم ہوگا۔
ایام حیض میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبی یا کسی بھی مسجد میں حالت حیض و نفاس میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ عورتیں سعی میں نہ دوڑے۔ خواتین صفا مروہ کی سعی کے دوران دونوں سبز لائٹوں میلین اخضرین کے درمیان نہ دوڑے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا، مسجد حرام اور مسجد نبی میں بھی خواتین کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور اگر مسجد حرام میں طواف کرنے کے لیے آئیں تو ضروری آداب اور پردے کے خاص اہتمام کے ساتھ آئے، اور نماز کا وقت ہو تو خواتین کی مخصوص جگہ جا کر نماز پڑھے، مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کھڑی ہو۔ اگر ایسی جگہ پھنس جائے جہاں مردوں کی صفیں ہیں تو نماز کی نیت ہرگز نہ باندھے بلکہ بیٹھ جائے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھے۔ اگر مردوں کے ساتھ دائیں بائیں یا مردوں سے آگے کھڑی ہوگی تو مردوں کی نماز نہ ہوگی۔ سعی کے دوران حیض آ گیا، سعی کے دوران اگر عورت کو حیض آ جائے تو ایسی حالت میں سعی مکمل کر سکتی ہے، کیونکہ صفا و مروہ مسجد حرام سے خارج ہے۔ نیز سعی کی ادائیگی میں طہارت واجب نہیں ہے۔ ہجوم کی وجہ سے عورت کس طرح طواف کرے؟ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کعبہ شریف سے کچھ فاصلے سے کرے تاکہ ہجوم میں پھنسنے کی وجہ سے نامحرم مردوں سے جسم نہ ٹکرائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے پر قدرت نہ ہو تو کیا کرے؟ حجر اسود پر مردوں کا ہجوم ہو تو اس کا بوسہ نہ لے بلکہ دور سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر دونوں ہتھیلیاں چوم لے۔ 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے ختم پر اگر مقام ابراہیم پر مردوں کی کثرت ہو تو عورت طواف کی 2 رکعت وہاں نہ پڑھے بلکہ مردوں کے ہجوم سے الگ حرم میں کسی اور جگہ پڑھ لے۔ سیلان رحم لیکوریا کا پانی دھوئے بغیر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا۔ بعض خواتین کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے، یعنی ان کے رحم سے سفید پانی نکلتا رہتا ہے، یہ ناپاک ہے۔ اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کپڑے سے لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اگر 1 روپیے سے زیادہ کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اگر 1 روپیے سے کم یہ پانی کپڑے پر لگا رہ جائے اور اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو کراہیت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ لیکوریا کے پانی سے شرعی معذور عورت کا وضو، نماز اور طواف کا حکم۔ جس خاتون کو یہ لیکوریا کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ مستقل پانی رستا رہتا ہے کہ روئی وغیرہ سے اس کو روکنے کے باوجود نہ رکتا ہو اور فرض وضو کر کے فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتی تو وہ شرعاً معذور کے حکم میں ہے۔ اس لیے اب یہ عورت ہر نماز کے وقت میں صرف 1 مرتبہ وضو کرے۔ اس دوران اس ناپاک پانی کے آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے اور اس دوران جتنے طواف کرنا چاہے کر سکتی ہے، البتہ نماز کا وقت گزرتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا اور دوسری نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، اور یہ معاملہ اس وقت تک چلے گا جب تک یہ عذر ختم نہ ہو جائے۔ غیر معذور عورت کا طواف کے دوران لیکوریا کا پانی نکل آنا۔ اگر نماز کے پورے وقت میں اتنی دیر لیکوریا کا پانی بند رہتا ہے جس میں وضو کر کے فرض نماز ادا ہو سکتی ہو، یعنی مسلسل لیکوریا کا پانی نکلتا نہ ہو، تو یہ عورت شرعاً معذور شمار نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ شرمگاہ میں روئی رکھ لے تاکہ وہ پانی شرمگاہ سے باہر نہ نکلے، اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے اور طواف بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ پانی روئی رکھنے کے بعد شرمگاہ سے باہر آ گیا اور روئی کا باہر کا حصہ تر ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب نماز اور طواف کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ غیر شرعی معذور عورت کا روئی رکھ کر وضو کر کے نماز پڑھنا اور طواف کرنا۔ جس عورت کو لیکوریا کا پانی مسلسل نہ آتا ہو، اس نے وضو کر کے طواف شروع کیا اور طواف کرتے وقت لیکوریا کا پانی نکل آیا تو طواف موقوف کر کے مطاف سے باہر آ جائے اور وضو کر کے پھر طواف مکمل کرے۔
اگر 4 چکروں سے کم کیے تھے تب بھی وضو کرنے کے بعد باقی چکر پورے کرنا جائز ہے۔ اثر 9 طواف کرنا واجب نہیں ہے۔ بوسہ لینا اور ہم بستری، احرام میں بوس و کنار اور ہم بستری منع ہے۔ عمرہ اور حج کا سفر کوئی عام انداز کا سفر نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی اور تربیتی سفر ہے۔ اس سفر میں احرام کی حالت میں میاں بیوی کا بوس و کنار اور ہم بستری کرنا منع ہے۔ احرام میں بوس و کنار کا حکم، اگر شوہر نے حالت احرام میں بیوی سے مقدمات جمع کیا، مثلا بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ چھو لیا، تو ایسی صورت میں چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بہر صورت اس پر دم واجب ہوگا، لیکن اس سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے۔ احرام میں وقوف عرفہ سے پہلے ہم بستری کا حکم، اگر کسی نے حج کا احرام باندھنے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ اس پر ضروری ہے کہ حج کے تمام ارکان اسی طرح ادا کرے جس طرح حج صحیح میں ادا کیے جاتے ہیں، اور حج پورا کر کے ایک دم بکرا دینا ضروری ہے، اور اس پر آئندہ سال اس حج کی قضا کرنا لازم ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد سر منڈوانے سے پہلے ہم بستری کا حکم، وقوف عرفہ کے بعد سر منڈوانے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے ہم بستری کی تو اس کی وجہ سے بدنہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی حدود حرم میں کرنی لازم ہوگی اور اس کا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ سر منڈوانے کے بعد طواف زیارت سے پہلے ہم بستری کا حکم، اگر میاں بیوی نے وقوف عرفہ کر لیا اور حلق سے پہلے کے ارکان ادا کر دیے اور بال کٹوا کر احرام کھول دیا، اس کے بعد طواف زیارت سے پہلے ہم بستری کا صدور ہوا، تو ایسی صورت میں راجح قول کے مطابق بدنہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس ہم بستری پر ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی۔ متفرق مسائل، احرام میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ حکم برابر ہے۔ خواتین کا نامحرم مردوں سے مصافحہ کرنا، بعض خواتین سفر حج اور سفر عمرہ میں روانگی سے قبل اور واپسی کے بعد ہر رشتہ دار سے سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرتی ہے، اور ان رشتہ داروں میں نامحرم مرد ہوتے ہیں، حالانکہ نامحرم کے ساتھ مصافحہ کرنا حرام ہے، اور عورت کا عورت کے ساتھ مصافحہ و معانقہ دونوں درست ہے۔